من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صدر ذی وقار، اراکین ملت، سامعین حضرات، سب سے پہلے میں اہل حدیث کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کم بضاعت آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا ہے۔ میں بے حد مشکور ممنون ہوں کہ اس اہم موضوع پر کہ آپ کے سامنے دو جملے اردو میں اگر میں بیان کروں گا اور اس میں کوئی غلطی ہے تو ضرور آپ مجھے معاف کریں۔ ائمہ مساجد کا رول، جس جگہ مسجد پائی جاتی ہے وہ مقام روشنی و نور کا مصدر ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ جل مجدہ کے گھر کو روشنی بکھیرنے والا ہی ہونا چاہیے۔ مسجد میں آنے جانے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعزاز کے طور پر اپنے مہمانوں کو عزت و احترام، امن و سلامت، لطف و مہربانی اور کئی گنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مسجد اللہ عز و جل کا گھر ہے تو اس کی امامت کی ذمہ داری بھی مزید بڑھ جاتی ہے۔ آنے والے وقت بڑا نازک ہے۔ امام کا رول صرف یہی نہیں ہے کہ نماز کی اقامت سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور مؤذن سے کہیے اقامت پڑھو اور لوگوں سے کہیے برابر اور سیدھے ہو جاؤ۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کر دے، پھر سلام پھیر کر نمازیوں کی جانب متوجہ ہو کر ذکر و اذکار کر کے محراب سے کھڑا ہو اور جیسے مسجد میں داخل ہوتا ہے ویسے بعض نمازیوں سے نظریں ملاتے ہوا چلتا بنے۔ امام کا رول صرف نماز کے ادائیگی تک محدود نہیں بلکہ وعظ و نصیحت، اصلاح و احوال اور ذکر و اذکار کے ساتھ نمازیوں اور مسجد کے آس پاس کی باشندگان کے ساتھ پرخلوص تعلقات قائم کرنا بھی ایک امام کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس بات کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ امام کو حسن اخلاق، نرم دل، کشادہ جبین، لوگوں کے احوال کا جائزہ لینے میں باریک بین اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اگر امام لوگوں کی رہنمائی کرنے اور ان کے احوال کا جائزہ لینے میں سستی کرے، لوگ رابطے اور سلوک میں جس رہنمائی کے محتاج ہوں اس پر دھیان نہ دے، ان کی مسائل حل کرنے میں مدد نہ کرے اور ان کی رسم و رواج کی تقریبات میں شریک نہ ہوں تو پھر اس طرح مسجد کے عظیم پیغام میں زبردست خلل واقع ہوگا اور امام اپنی ذمہ داری کے ایک جزو سے غفلت برتنے والا کہلائے گا۔ معاشرے میں کوئی کتنا ہی بزرگ ہو، اقدار و اصول مستحکم کرنے میں مساجد کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ زمین کا مبارک ٹکڑا ہے اور یہ اللہ عز و جل کے گھر ہے۔ ہم حیرانگی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ائمہ مساجد ایسے افکار کیوں نہیں پھیلاتے جن کے ذریعہ ہمارے نوجوانوں کو ان انتہا پسند جماعتوں کی طرف مائل ہونے سے روک سکے جو اسلام کو بدنام کرتی ہے اور نوجوان کے اندر انتہا پسند افکار پھیلاتی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اب مسجد کا رول بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ہم اس کا حقیقی سبب نہیں جانتے۔ تاہم میرے ذہن میں ایک سوال یہ ہے کہ ائمہ کی دوستی اور تعلق مخصوص پارٹیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے اور ان کے افکار کو کھلا سکتے ہیں،
تو وہ اپنی حقیقی ذمہ داریوں سے کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم عجیب و غریب اور متشدد افکار و خیالات کی ترویج کا سامنا کریں اور ان کو خود اسلام کو اور ان کو جو اسلام کو انسانیت کا دشمن سمجھتے ہیں کہ سمجھائے جائے کہ اسلام انسانیت کا دشمن نہیں ہے بلکہ دوست اور محبت اور شانتی ہے، اور وہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ دہشت گردی اسلام اور اسلامی اقدار سے کوئی تعلق نہیں، اور اس دنیا کا ہر مسلمان اور ہر انسان کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی طرف سے بڑے بہیمانہ اور وحشیانہ اقدام کی شدید مذمت کرتا ہے۔ کیا خوب اقبال نے فرمایا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اس لیے ہمیں مساجد سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ آئیں۔ ان کی دوستی اللہ تعالیٰ اور اپنے وطن کے لیے ہونی چاہیے، اور پارٹیزم کو ایک طرف چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ اس کے ساتھ کسی دوسری کو مت پکارو۔ میرا مشورہ ہے ہم سب کو امام یا ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ والسلام علیکم۔